بسم اللہ الرحمن الرحیم رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم سيقول لك المخلفون ان قریب آپ سے کہیں گے المخلفون وہ جو پیچھے رہ جانے والے ہیں جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ ان قریب آپ سے کہیں گے من الاعراب دیہاتیوں میں سے شغلتنا اموالنا ہمیں مشغول رکھا ہمارے مالوں نے واہلونا اور ہمارے گھر والوں نے فاستغفر لنا آپ بخشش مانگیے ہمارے لیے یقولون وہ کہتے ہیں بِأَلْسِنَتِهِمْ اپنی زبانوں سے وہ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور قل آپ فرما دیجئے فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ کون اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے من اللہ اللہ کے ہاں اللہ کے سامنے شیئا کسی چیز کا ان اراد بکم ضرًا اگر وہ چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا اگر تمہیں وہ کوئی نقصان دینا چاہے او اراد بکم نفعا یا تمہیں چاہے کوئی فائدہ پہنچانا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بلکہ اللہ تعالیٰ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو خبیرا اس سے خبردار ہے پوری طرح اس سے واقف ہے اس صورت کے اندر آپ کو بتایا تھا فتح مبین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر کیے گئے جو انعامات تھے ان کا ذکر سورہ فتح کے اندر کیا گیا سورہ حدیبیہ کی کمزور شرائط کی وجہ سے جو ایمان والوں کے دلوں کے اندر افسوس پیدا ہو گیا تھا ایک قسم کا شک پیدا ہو گیا تھا اس کا ازالہ اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی اور اطمینان نازل فرما کر کے کیا ہے اور اس طرح ان کے ایمان کے اندر اضافہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بلند مرتبوں کا ذکر فرمایا حضور نے اپنی تربیت کے ذریعے چونکہ صحابہ کی جماعت کی تیاری کی تھی اللہ نے اس کی حیثیت اور مرتبہ بھی بیان فرما دیا ہے نبی کے شاگرد ہیں اگر شاگردوں میں کمزوری آئے گی تو استاد پر ڈائریکٹ کمزوری کا تانا دیا جاتا ہے تو نبی کی 1,24,000 جماعت اگر کمزور تھی نعوذ باللہ تو ڈائریکٹ استاد اور مربی کی طرف اشارہ جاتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دین حق اور قرآنی پروگرام کی مخالفت کرنے والے مختلف طبقات کا بھی یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے بیعت رضوان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیا گیا تھا وعدہ کیا تھا قول و قرار کیا گیا تھا کہ ایمان والے اس کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اب اس بیعت کے نتیجے میں کفار اور ایمان والوں کے درمیان صلح ہوئی اور صلح جسے فتح مبین کے نام سے موسوم کیا گیا ہے قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ سے اسلام میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھل گئے تھے اور لوگ اس کے بعد دڑا اللہ کے دین کے اندر داخل ہونے لگے صحابہ کا اخلاق عمل لوگوں کے سامنے آ گیا اور لوگ قرآنی نظام کو سمجھنے لگ گئے اب اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت کو بیان فرمایا ہے حضور کے زمانے میں اعتقادی منافق تھے جن کا عقیدہ منافقوں والا تھا بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن حقیقت میں ان کے دل کفر کے ساتھ مطمئن تھے اس کے بعد جو باقی دور ہے ان کے اندر موجودہ زمانے تک اعتقادی منافق تو نہیں ہے البتہ آج کے اس دور کے اندر عملی منافق کی تعداد زیادہ ہے کثیر تعداد کے اندر موجود ہے تو منافقوں کی قسم مسلمانوں میں بھی کثرت سے پائی جاتی ہے جیسے کہ آج کل بھی بہت سارے منافق پائے جاتے ہیں کہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے باطن کچھ اور ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں سیقول لک المخلفون انہی کے متعلق یہاں پر یہ جملہ ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ ان قریب آپ سے کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہنے والے ہیں من الاعراب دیہاتیوں میں سے عمرہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے قریب آپ سے کہیں گے شغلتنا مالنا و اہلنا، ہمیں ہمارے مالوں گھر والوں نے سفر سے مشغول کر دیا ہے،
ہمارے پاس ہماری زمینوں اور باغات اور دوسرے مال اونٹ بیڑ بکریوں وغیرہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور نہ کوئی ایسا آدمی تھا جو ہمارے گھروں کی خبر گیری کر سکے، لہذا آپ کے ساتھ شریک سفر نہ ہو سکے۔ ہمارا دل تو چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی پیشگی حضور کو وحی کے ذریعے سے دے دی گئی۔ جب تحویل قبلہ کا حکم ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ عنقریب بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے یعنی بیت المقدس پر تھے، اس سے ان کو کس چیز نے بیت اللہ شریف کی طرف پھیر دیا ہے؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب بھی دیا کہ آپ کہہ دیں کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال پیچھے رہ جانے والے منافقین نے مال اور گھر بار کی حفاظت کا بہانہ بنا کر کے اپنی کوتاہی کا اقرار اور اعتراف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ فاستغفر لنا، آپ ہمارے لیے استغفار کریں، توبہ بخشش کریں، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ گناہ اور کوتاہی کو معاف کر دے۔ تو عام معافی کا اصول کیا ہے کہ اذا اعترف العبد وتاب تاب اللہ علیہ، اذا اعترف العبد، جب بندہ اقرار کر لیتا ہے، وتاب اور توبہ کر لیتا ہے، تو تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ جب گناہ معاف ہو گیا تو پھر وہ باقی نہ رہا۔ تو اسی اصول کے ماتحت منافقین نے حضور کی خدمت میں آ کر کے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اب اس سے پہلے کہ اللہ کا نبی منافقین کے لیے معافی طلب کرتا، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ اپنے منہ سے اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے دل اور زبان میں تضاد ہے، اور سچی بات نہیں کر رہے بلکہ ان کے دلوں میں کفر، نفاق اور گندگی بھری ہوئی ہے، اور اس طریقے سے اپنے جرم اور اپنے گناہ کی پردہ پوشی کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ اللہ نے ان کا جواب یہ بھی دیا کہ قل، آپ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، تمہارے لیے کون مالک ہوگا اللہ کے سامنے اگر وہ تمہارے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے یا نفع کا؟ تو ظاہر ہے نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی مشیت ارادے میں کوئی دخل اندازی بالکل نہیں کر سکتا ہے، لہذا تمہارا فیصلہ اپنی مشیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ تو یہاں پر نقصان کے ساتھ نفع کی بات کر کے منافقین کو تھوڑی امید دلا دی کہ اگر اب بھی تم راہ راست پر آ جاؤ تو تمہیں فائدہ اب بھی مل سکتا ہے۔ تو بہرحال منافقین کو دل سے نکال کر، اپنے نفاق کو اپنے دل سے نکال کر پکے سچے مسلمان ہو جائیں، بن جائیں، تو نہ صرف ان کی خطائیں معاف ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر بھی پائیں گے، اس کے بھی مستحق ہو جائیں گے۔ تو یہ انہی کا تذکرہ فرمایا جائے۔ بل ظننتم، آگے مزید اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اس بدگمانی کا ذکر فرمایا ہے جس کی وجہ سے وہ عمرہ کے سفر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ بل ظننتم، بلکہ اللہ فرماتے تم نے یہ گمان کیا اللہ ینقلب الرسول، کہ ہرگز نہیں لوٹیں گے رسول، والمؤمنون، اور ایمان والے، الی اہلیہم، اپنے گھر والوں کی طرف یا اپنے گھروں کی طرف، ابدا، کبھی بھی، اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، نہیں لوٹیں گے، مشرکین مکہ انہیں وہیں ختم کر دیں گے۔ تو یہ اصل بات جس کی وجہ سے تم شریک سفر نہیں ہوئے ہو، اور اس وجہ سے ہی نبی کا ساتھ تم نے نہیں دیا ہے کہ تمہارے دل میں تھا نبی بھی ختم ہو جائیں گے، صحابہ بھی مٹ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس بات کو مزین کر دیا تمہارے دلوں نے، یہ بات مزین ہو گئی تمہارے دلوں میں، یعنی تم نے سمجھ لیا کہ تمہاری سوچ ٹھیک ہے کہ مسلمان کبھی زندہ سلامت مدینے واپس نہیں آئیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور حقیقت میں تم بدگمانیاں کرنے لگے، بڑی بری بدگمانیاں۔ وَظَنَنْتُمْ، تم بدگمانیاں کرنے لگے، گمان کرنے لگے تم، ظَنَّ السَّوْءِ، برے گمان۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگ ہو ہلاک ہونے والے، تم تھے ہی ہلاک ہونے والے لوگ، تم نے ایسی بدگمانی کر کے اپنی ہلاکت کو خود دعوت دے دی ہے۔ تو بات یہ ثابت ہوئی اس سے کہ من لم یؤمن باللہ ورسولہ، کہ جو بھی اللہ پر ایمان نہ لائے، ورسولہ، اس کے رسول پر، فإنا أعتدنا للکافرین سعیرا، تو بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سعیرا، دہکتی ہوئی آگ کو، ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے
کہ یہ لوگ کامیابی کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر، مفاد پرستی کے راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیمہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ سیقول المخلفون، قریب کہیں گے المخلفون پیچھے رہ جانے والے، پیچھے بیٹھے رہنے والے، ادھر انطلقتم، جب تم چلو گے، الی مغانم، غنیمتوں کے ساتھ، غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها، تاکہ تم انہیں لے لو، ضرونا، تو کیا کہیں گے، ضرونا ہمیں چھوڑ دو، مطلب ہمیں اجازت دے دو، نتبعکم، ہم تمہارے پیچھے چلیں، تمہاری اتباع کریں، یریدون ان یبدلوا، چاہتے ہیں کہ بدل ڈالیں کلام اللہ، اللہ کا فرمان، اللہ کا کلام۔ قل آپ فرما دیجئے لن تتبعونا، تم ہرگز ہمارے پیچھے نہ آؤ، کذالکم قال اللہ، اسی طرح قال اللہ، کہا ہے اللہ نے، من قبل، اس سے پہلے، فسیقولون، پھر اب وہ کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، الا قلیلا، مگر بہت کم، بہت تھوڑا یہ لوگ سمجھتے ہیں، بہت کم ان کے ذہن میں بات آ رہی ہے، بہت کم یہ سمجھتے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی خیبر کی طرف جانے اور وہاں کی مال غنیمت سے فائدہ اٹھانے پر پابندی لگا دیا پر، کیونکہ وہاں سے فائدہ ملتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی ہے۔ تو یہ حدیبیہ سے پیچھے رہنے والے منافقین کہیں گے جب کہ تم غنیمتوں کو لینے کے لیے خیبر کی طرف جاؤ گے کہ ہمیں بھی چھوڑ دو، ہمیں بھی اجازت دے دو، ہم بھی تمہاری اتباع کریں، تمہارے ساتھ خیبر کی طرف چلیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، مال غنیمت کو حاصل کرنے کی جسر جانے کا ارادہ کرتے ہیں، لہذا ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو بدلنا چاہتے ہیں، کہ اللہ کا وعدہ تو یہ ہے کہ خیبر کا مال غنیمت، جو مال غنیمت ان مجاہدین کے حصے میں آئے گا جنہوں نے حدیبیہ کا سفر کیا تھا، بیعت رضوان کی جس میں شریک ہوئے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا دینے کا ارادہ اور عزم کیا تھا، یہ لوگ تو مدینے میں بیٹھے رہے، اب یہ غنیمت کے حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو غنیمت وصول کر کے اللہ کے بات کو بدلنا چاہتے ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، قل لن تتبعونا، آپ ہرگز ہماری تابعداری نہ کرو، ہمارے پیچھے نہ آؤ، ہمارے ساتھ خیبر کی طرف نہ جاؤ، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، کہہ دیا ایک بات، من قبل، سے پہلے، یہ پہلے بھی بتا دیا تھا یہ لوگ خیبر کی طرف نہ جائیں گے۔ اللہ نے مزید فرما دیا، بات یہیں ختم نہیں ہے، بلکہ جب ان منافقین پر پابندی لگ جائے گی تو وہ اپنی بری نیتوں پر اس بات کو محمول کرنے کے بجائے فسیقولون، وہ قریب کہیں گے، بل تحسدوننا، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، جس کی وجہ سے ہمیں ساتھ جانے کے لیے لے کر نہیں جا رہے، تم چاہتے ہو کہ ہم بھی مالی فائدہ نہ اٹھا رہے۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، الا قلیلا، مگر بہت کم یہ سمجھتے ہیں، بہت تھوڑے یہ سمجھتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، للمخلفین، پیچھے رہ جانے والوں سے، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے جو پیچھے رہنے والے ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ آئندہ چل کر تمہاری پھر آزمائش ہوگی، تھوڑا زمانہ گزرنے دو، تھوڑا وقت گزرنے دو، جبکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم، ایک ایسی قوم کے ساتھ یا قوم کی طرف، اولی باس شدید، جو سخت جنگجو ہے، انہیں تمہیں قریب ایک ایسی قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلایا جائے گا جو سخت جنگجو ہے، تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا، تو قاتلونہم، تم ان سے قتال کرو، او یسلمون، تم ان سے قتال کرو، او یسلمون، یا وہ خود اسلام قبول کر لیں، یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لیں، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا، اگر تم اطاعت کرو گے، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا، تو اللہ تمہیں اجر دے گا، حسنہ، بہترین، اگر تم اطاعت کرو گے، اللہ کے رسول کا حکم مانو گے، اطاعت کرو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی، تو تمہیں اچھا اجر عطا فرمائے گا، تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، اللہ کی خوشنودی بھی ملے گی۔ تو جنگجو قوم سے مقابلے کے لیے تمہیں کہا جائے گا، القریب تمہیں اس کے لیے اس کی طرف بلایا جائے گا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمہ کذاب کے ساتھ ہونے والی جو جنگ اور مارکے تھے جو کہ بعد میں ہوئے ہیں، اس پر یہ محمول ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانہ خلافت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور بعض اسے غزوہ حنین سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں واقع ہوا تھا، وہاں مسلمانوں کو ایک دفعہ مغلوب بھی ہوئے، مگر پھر اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو،
کما تولیتم من قبل جیسے کہ تم نے منہ پھیر لیا اس سے پہلے یعذبکم عذابا علیما تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة أليس على الأعمى حرج نہیں ہے اعمى پر اندھے پر حرج کوئی حرج اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی حرج ہے ولا علی المریض نہ بیمار پر حرج کوئی گناہ ہے ومن یطع اللہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسولہ اور اس کے رسول کی یدخلہ اللہ اس کو داخل کریں گے جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے انہار نہریں ومن یتولی جو بھی پھر جائے یعذبہ وہ عذاب دے گا اس کو عذاب الیما دردناک عذاب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرہ تحقیق رضی اللہ رضی ہوا اللہ عن المؤمنین ایمان والوں سے اذ یبايعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے تحت الشجرہ درخت کے نیچے فعلمت اس نے معلوم کر لیا جان لیا ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے فانزل السکینۃ اس نے اتاری سکینت تسکین تسلی علیہم ان پر فاثابہم فتحا قریبا اور ان کو اللہ تعالی نے بدلہ دیا فتح قریب کا قریب کی فتح کا اللہ نے ان کو بدلہ دے دیا تو ان آیات کے اندر بیعت رضوان کرنے والوں کی تعریف کی ہے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی ہے صحابہ اکرام کی تعریف ہو رہی ہے صحابہ اکرام جو کہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے حضور نے ان سے تقریباً 1500 صحابہ اکرام تو ان سے سردرد کی بازی لگانے کی بیعت کی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ فعلم ما فی قلوبہم معلوم کر دیا اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ تعالیٰ کو ان صحابہ اکرام کے خلوص ان کی محبت جذبہ جہاد کا اچھی طرح سے علم تھا فانزل السکینۃ علیہم تو اللہ نے ان پر سکینت اور اطمینان نازل فرما دیا ان کے دل میں کمزور شرائط پر صلح کی جو خلش تھی وہ دور ہو گئی وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ایک قریبی فتح ان کو عطا فرما دی اور وہ خیبر کی خوشخبری بھی دی اور فتح بھی عطا فرما دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بعض اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ کل کی بات بتا رہا ہوں پرسوں کی بات بتا رہا ہوں جواد نقوی جو لاہور کے اندر رہتے ہیں اس نے اٹھ کر کے یہ بات کی ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مر گیا تو وہ پیچھے والے ان سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں جبکہ اور کے اندر صحابہ اکرام جو تھے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی جب شہادت کی خبر پھیلی تو سارے صحابہ اکرام بھاگ گئے تھے اب صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے اس قسم کی باتیں آخر کیوں کی جاتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے ایمانوں کی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے کچھ اس قسم کے لوگ ضرور صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اصل بات اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام سے عقیدت رکھنی ہے نبی کے صحابہ سارے کے سارے کامیاب ہیں اور سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے جنتی ہیں اللہ نے ان کو ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا ہے وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور بہت ساری غنیمتیں ہیں یَأْخُذُونَهَا انہیں وہ حاصل کریں گے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ غالب حکیم حکمت والے ہیں وعدکم اللہ اللہ نے تم سے وعدہ کیے مغانم کثیرۃ بہت ساری غنیمتوں کا تاخذونها تم ان کو لوگے فعجل لكم تو جلدی دے دی اس نے تمہیں حاضی ہی یہ وکف ایدی الناس اور روک کے لوگوں کے ہاتھ انتم تم سے ولتکون آیتا تاکہ ہو ایک نشانی للمؤمنین ایمان والوں کے لیے ویہدیکم اور ہدایت دے تمہیں صراط مستقیما صراط مستقیم کی سیدھی راہ کی تمہیں وہ ہدایت دے دے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور دوسری اور بھی غنیمتیں ہیں لم تقدروا علیہا جن پر تم نے قابو نہیں پایا قد احاط اللہ بها اللہ تعالیٰ نے اپنی قابو میں رکھ لیا ہے گھیرے رکھا ہے ان کو اللہ نے وکان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے ولو قاتلکم الذین کفروا اگر تم سے قتال کرتے وہ لوگ جن نے کفر کیا لولوا الادبار تو پیٹ پھیر کر پیٹ دکھا کر بھاگتے ثم لا یجدون ولیا پھر وہ نہ پاتے نہ ولی کوئی مددگار کا ساتھ ولا نصیرا نہ کوئی مددگار تو حدیبیہ میں جنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قریش مکہ صلح نہ کرتے جنگ کا راستہ اختیار کرتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے کوئی ان کا مددگار بھی نہ ہوتا اللہ فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم وہاں تمہاری مدد کرتے اور ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرأت اور ہمت نہ ہوتی سنت اللہ التي قد خلت من قبل اللہ کا دستور ہے طریقہ ہے سنت ہے التي وہ جو قد خلت گزر چکی ہے من قبل اس سے پہلے ولن تجد آپ ہرگز نہیں پاؤ گے سنت اللہ اللہ کے دستور کو تبدیلا کوئی بدلا ہوا وهو الذي اور وہی ہے الذي کف جس نے روکا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو عنکم تم سے وایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو عنہم ان سے ببطن مکہ مکہ کے وادی کے اندر درمیانی وادی بطن پیٹ کو کہتے ہیں درمیانی مکہ میں مکہ کے وادی کے اندر من بعد اس کے بعد کہ ان اسفرکم اس نے فتح
دے دی تمہیں علیہم ان پر، تو تمہیں کامیابی دے دی ان پر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. ہم الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور تمہیں روکا، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، والہدی اور قربانی کے جانور سے، معکوفہ رکے ہوئے قربانی کے جانور سے تمہیں روکا، ان یبلغا کہ پہنچے محلہ اپنے مقام تک جائے، ذبح ہونے تک جہاں پر ذبح کی جاتا ہے منا. ولولا رجال اگر نہ ہوتے کچھ لوگ ایمان مؤمنون ایمان والے، ونساء ہوتے مؤمنات ایمان والی، لم تعلمون جنہیں تم نہیں جانتے، ان تطؤوہم تو تم ان کو پامال کر دیتے، فتصیبکم بس تمہیں پہنچ جاتی، منہم ان کی طرف سے، معرۃ نقصان یا صدمہ تمہیں ان کی طرف سے پہنچتا، بغیر علم بغیر جاننے کے، بغیر علم کے، بغیر معلومات کے، تمہیں پتہ نہ ہوتا اور تم ان کو بھی مار لیتے، ساتھ میں ان کو نقصان پہنچ جاتا. لیدخل اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ داخل کرے فی رحمت اپنی رحمت میں من یشاء جسے وہ چاہے. لو تزیلوا اگر وہ جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین مسلمان ایمان والے مکے میں جو رہتے تھے، اگر وہ ان سے الگ ہو جاتے جدا ہو جاتے، لعذبنا الذین تو ہم البتہ عذاب دیتے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے عذابا الیما دردناک عذاب ہم ان کو دے دیتے، سزا ان کو ہم دے دیتے. تو مطلب یہ ہے مکے میں آباد مسلمان اگر کافروں سے الگ رہتے، رہائش ان کی الگ ہوتی، تو ہم تمہیں اہل مکہ سے لڑنے کی اجازت دے دیتے، تمہارے ہاتھوں ان کا قتل ہم کرواتے اور انہیں اس طرح سے دردناک سزا دیتے، سخت ترین پھر ہم تمہیں ان کے تمہارے ذریعے کو سزا دیتے. اذ جعل الذین کفروا جبکہ وہ لوگ الذین کفروا جب ان لوگوں نے بنا دیا، اذ جعل جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھہرا دیا، الذین ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، الحمیۃ ضد کو، حمیۃ الجاہلیہ زمانہ جاہلیت کی ضد کو، جبکہ ٹھہرایا بنایا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں میں عقل کو زمانہ جاہلیت کی ضد کو، زمانہ جاہلیت کی ضد. فانزل اللہ تو اللہ نے نازل کی اتاری سکینت وہ اپنی تسکین علی رسول اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر بھی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ اور الزمہم اور ان پر چمٹا دیا، لازم فرما دیا کلمۃ التقویٰ تقوی کی بات کو، تقوی پرہیزگاری کی کلمے کو، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا اور اس کے زیادہ حقدار تھے، وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا تحقیق اللہ نے سچا کر دکھایا رسولہ اپنے رسول کو الرؤیا وہ خواب، بالحق حق کے ساتھ حقیقت کے مطابق. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ کہ تم ضرور بے ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنین امن کے ساتھ، محلقین مڑواتے ہوئے، رؤوسکم اپنے سروں کو، ومقصرین کتراتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، بالوں کو کترواتے ہوئے. لا تخافون تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا، فعلم پس اس نے جان لیا، معلوم کر لیا، ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے، فجعل من دون ذالک پس اس نے بنا دی یا کر دی، من دون ذالک اس کے علاوہ، فتحا قریبا ایک قریب کی فتح بھی اللہ نے اس کے علاوہ قریب کی فتح بھی تمہیں میسر کر دی ہے یا بنا دی ہے. تو اس سے فتح خیبر اور فتح مکہ کے علاوہ صلح کے نتیجے میں جو بہت زیادہ مسلمان ہوئے تھے وہ مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک بہت بڑی قسم ہے کہ کثیر تعداد مسلمانوں صحابہ اکرام کی صف کے اندر شامل ہو گئے، مسلمان ہو گئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان 1500 تھے 6 ہجری میں، اور اس کے 2 سال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو تعداد 10 ہو گئی، 10,000. اور پھر صرف 2 سال گزرے تھے، 2 سال کے بعد حضور کا وصال ہو رہا ہے اور آپ اپنے صحابہ اکرام کو لے کر کے حج کر رہے ہیں، حجۃ الوداع. اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان کے اندر صحابہ اکرام سے محوی گفتگو ہے اور بیان فرما رہے ہیں، بعض و تقریر کر رہے ہیں، تو 1,24,000 اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1,44,000 صحابہ اکرام وہاں پر حضور کے مجمع کے اندر موجود تھے. تو 2 سالوں کے اندر تعداد اتنی بڑھ گئی. هو الذی ارسل رسولہ وہی ہے جس نے ارسلہ بھیجا رسولہ اپنا رسول بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، بدین الحق دین حق کے ساتھ، یظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے الدین کلہ تمام دینوں پر، وکفا باللہ شہیدا اور کافی اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا. محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، کون تھے ان کے ساتھ؟
نبی کے ساتھ جو تھے ان کو کہتے ہیں صحابہ، اور صحابہ کی صفت کیا بیان ہوئی؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت تھے، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، تو کافروں پر سخت ہے، آپس میں رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، ان کی صفات ہے ساری۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ جستجو میں ہے، تلاش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رضوانہ اور خوشنودی رضامندی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامت نشانی فی وجوہہم، ان کے چہروں کے اندر ہے، من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے، نشان سے۔ ذالک مثلہم، ان کی مثال ہے فی التوراۃ، تورات کے اندر، ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال ہے انجیل میں، کزرع، جیسے کہ کھیتی ہے، اخرج شطأہ، کہ اس نے نکالی اپنی سوئی، اپنی کوپل، فآزرہ، پھر اسے مضبوط کیا، فاستغلظ، پھر وہ موٹی ہوئی، فاستوى، پھر وہ کھڑی ہوئی، علی سوقہ، اپنی جڑ پر، یا اپنے جو جڑ ہوتی ہے تنا، اس پر کھڑی ہوئی۔ یعجب الزراع، وہ بھلی لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، الزراع، کسان کو، کاشتکار کو، زراع۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غصے میں لائے اس کے ذریعے، ان کے ذریعے، الکفار، کافروں کو، اس کے ذریعے کفار کو غصہ دلائے۔ تو جس طرح کھیتی، یہ کھیتی جو ہے، اس کی جو مثال دے کر کے اللہ نے سمجھا دیا ہے، بالکل بھی اسی طرح سے مثال صحابہ اکرام کی بھی ہے۔ نبی تو خوش ہوتے ہیں، اور جو دشمن ہے صحابہ اکرام کے، وہ صحابہ اکرام کی پھلنے، بڑھنے اور زیادہ تعداد ہونے سے وہ زیادہ ان کے اندر جلن ہو رہی ہے، اور وہ صحابہ اکرام کو بڑھتا پھلتا پھولتا بالکل بھی دیکھتا گوارا نہیں کر سکتے ہیں۔ وعد اللہ الذین، پس اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، منہم، ان میں سے، مغفرۃ، مغفرت کا وعدہ کیا ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے، اور اس میں 18 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقدموا، آگے نہ بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ تعالیٰ کے آگے، ورسول، اس کے رسول کے، نہ آگے بڑھو اللہ کے اور نہ اس کے رسول سے آگے بڑھو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا ترفعوا صوتکم، مت بلند کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ تم زور سے اس کے سامنے گفتگو کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم میں سے کوئی بعض سے بلند آواز سے بات کرتا ہے، جیسے بعض کے سامنے جہر کرتے ہو، زور سے بات کرتے ہو، اس طرح تم نبی کے سامنے زور سے بات نہ کرو۔ ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، بے شعوری کے اندر تمہارے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے نبی کے سامنے، نبی کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں، اصواتهم، اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے، رسول کے پاس، اولئک، یہ وہ لوگ، الذین امتحن اللہ قلوبهم، جن کو آزما لیا اللہ نے ان کے دلوں کو، لتقوی، پرہیزگاری کے لیے، جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص بنا دیا ہے، آزما لیا ہے، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ، ینادونک، جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے پیچھے سے، یا باہر سے، وراء، باہر، حجروں کے باہر سے، حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے ان کے اندر عقل نہیں ہے، عقل سے عاری اور خالی ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاتے ہیں تو حجروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، یہ قبیلہ بنو تمیم تھا، ان کے بعد دیہاتی لوگ تھے، کمبار پن قسم کے لوگ، ان کے بارے میں آیت اتری ہے کہ انہوں نے ایک دن دوپہر کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا وقت تھا، قیلولے کا وقت تھا، حجرے سے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ انداز سے آوازیں دینے لگے، یا محمد یا محمد،
تاکہ آبائے ہم ان کے پاس تشریف لیں. اللہ تعالیٰ فرمایا ان کی اکثریت جاننے والی نہیں ہے، بے عقل ہے. تو مطلب یہ ہے نبی اسلام کی شان کے، آپ کی جلالت شان اور آپ کے ادب اور آپ کے احترام کے تقاضوں کا خیال رکھنا یہ تو عین عبادت ہے، لیکن اگر کوئی خیال نہیں رکھتا تو یہ بے عقلی کی علامت ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس فاسقٌ، کوئی فاسق نافرمان بد کردار آئے، بنبأ خبر لے کر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، کہ کہیں تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو، بجہالت ندانی سے، کہ کہیں تم تکلیف پہنچاؤ کسی قوم کو جہالت کے ساتھ، ندانی کے ساتھ، فتصبحوا علی ما فعلتم، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا، نادمین، پشیمان. اس لیے ایسا نہ کرو. وَاعْلَمُوا، جان لو ان فیکم رسول اللہ، بے شک تم نے اللہ کا رسول ہے، لو یطیعکم، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، رسول تمہاری بات مانے، فی کثیر من الامر، بہت سی باتوں میں، اکثر کاموں میں، لعنتم، تو تم البتہ اذا میں پڑھو، تقریب میں پڑھو، ولکن اللہ حبب، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبت دی ہے لیکن تمہاری طرف، ایمان کی، یا اللہ نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے تمہاری طرف، وزینہ، اور اس کو مزین کر دیا ہے، آراستہ کر دیا ہے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہا، اور ناپسند کیا ہے، الیکم، تمہاری طرف، تمہارے سامنے، الکفر، کفر کو، والفسوق، اور گناہ کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں راشدون، ہدایت یافتہ، راہ یافتہ لوگ یہی ہیں. فضل من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، ونعمت، اور نعمت ہے. واللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکیم، حکمت والے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر دو گروہ، دو جماعتیں، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، فاصلحوا، تو صلح کرا دو تم، بینہما، دونوں کے درمیان، فَإِن بغت، اور پھر اگر زیادتی کرے، احداہما، دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسرے پر، فقاتل التی، تو تم لڑو اس سے، التی، تبغی، جو زیادتی کرتی ہے، حتی، یہاں تک کہ تفیء، رجوع کر رہے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، حکم الہی کی طرف. فإن فاءت، پھر اگر وہ رجوع کر لے، فاصلحوا، تو صلح کروا دو تم، بینہما، دونوں کے درمیان، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، تم انصاف کیا کرو، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. مقسطین سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں. تو ہر معاملے میں انصاف کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة، بے شک ایمان والے، اخوة، بھائی بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، آپس میں ایمان والوں کا تعلق بھائیوں کی طرح ہے. فاصلحوا، پس تم صلح کراؤ، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یسخر قوم، مسخرہ نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، قوم، ایک گروہ، من قوم، دوسری جماعت کا، دوسرے گروہ کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے، قریب ہے، یا شاید کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، شاید کہ یقولوا وہ ہوں خیرا منہم، ان سے بہتر. ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، عورتوں سے، کسی عورت کا وہ مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کیا عجب ہے، یا ہو سکتا ہے، یا شاید کہ وہ ہوں خیرا منہن، ان سے بہتر. ولا تلمزوا، اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم، اپنے آپ پر، ایک دوسرے پر. ولا تنابزوا، اور آپس میں مت چڑھاؤ، بالالقاب، برے القاب کے ساتھ، ایک دوسرے کے نام برے نہ رکھو، اور آپس میں ایک دوسرے کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کو برے لقب نہ دو. ولا تنابزوا، نہ دو تم، نہ چڑھاؤ تم، بالالقاب، برے القاب سے. بئس الاسم الفسوق، برا نام ہے گناہ، بعد ایمان، ایمان کے بعد. ومن لم یتب، جو توبہ نہ کرے، جس نے توبہ نہ کی، اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں. ایک دوسرے پر تانا زنی کرنے سے اللہ نے روکا ہے، مذاق کرنے سے روکا ہے، مسخرہ پن کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مسخرہ پن یا استہزاء، مستخسرہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنے آپ کو مستخسرہ یا مسخرہ پن تب ہی کرتا ہے انسان دوسرے سے ٹھٹھا
جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کو حقیق جانتا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے کون نہیں، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اس لیے اپنے کو بہتر دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز بنتا ہی کسی کے۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتنبوا بچو کثیرا من الظن بہت سی بدگمانیوں سے، ظن گمان کو کہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ گمانوں سے بچو، مطلب بدگمانی جو تم کرتے ہو برے گمان ان سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گناہ بدگمانیاں اسم گناہ ہے، ولا تجسسوا، اور کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، ٹٹور میں رہا کرو کہ کسی کی ٹوہ میں رہو، کوئی غلطی کوئی ایسی چیز ملے تو اس کو فوراً کسی کے سامنے اچھال دیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو کسی کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے بھید بھی نہ ٹٹولا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، اس کی ٹوہ میں نہ رہنا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تجسس اصل کیا ہے کہ جس سے روکا گیا ہے کسی کا کوئی ایک معلوم ہو جائے تاکہ اس کو بدنام کیا جائے، یہ تجسس ہے اور یہ منع ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، نہ کہ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہو، بلکہ جستجو کر کے عیب تلاش کرو گے تو صورت میں ٹھیک ہے۔ تو آج کل کے اس دور کے اندر بھی آزادی کا چونکہ بڑا چرچا ہے، اسلام نے بھی تجسس سے روک کر کے انسان کی آزادی حریت کو مانا ہے اور تسلیم کیا، لیکن اس وقت تک جب تک وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے، تو جب دوسروں کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کرے یا پھر کھلے عام فحاشی کرے تو پھر اس کا دوسروں سے چرچا کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے غیبت سے بھی روکا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائی اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے، اس کو غیبت کہتے ہیں، وہ برا سمجھے اگر اس کو پتہ چل جائے تو۔ جیسے ایک صحابی نے کہا تو یا رسول اللہ ہم فلان کے معاملے میں بات کرتے ہیں، اگر وہ بات اگر وہ ہمارے پاس نہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں، اگر وہ بات اس کے اندر ہے یا رسول اللہ تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں یہی تو غیبت ہے کہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کر رہے ہیں اور جب اس کو اس بات کا پتہ چلے تو وہ اس کو برا جا رہے، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو دونوں چیزوں سے روکا ہوا ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ایاکل لحم اخیہ، کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت میتۃ مردہ، کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کیا کوئی تم میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے؟ فکرہتموہ، تم تو اس سے گن کرتے ہو، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تو اس سے بھی بڑا گناہ غیبت کا ہے، جس طرح اپنے بھائی کا گوشت کھانا مرے ہوئے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحیم مہربانی کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الناس لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت سے، نر اور مادہ سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے بنایا ہے تمہیں شعوبا و قبائل، شعوب کنبے و قبائل اور قبیلے ہم نے تمہیں بنایا ہے۔ شعوب شیخ کی جمع برادری یا قبیلہ پڑا، اور پھر اسی طرح سے آگے قبائل ہیں۔ لتعارفوا، کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بنائے۔ یہ نہیں کہ برتری بتانے کے لیے بتائیں کہ فلاں قبیلہ بڑا ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، میں زیادہ اعلیٰ ہوں، نہیں، کوئی بھی اعلیٰ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے۔ خاندان جو بھی ہے خاندان کا اعتبار نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ فرمایا نبی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں وہ کہ جو زیادہ تقوی والا ہے، جس کے اندر تقویٰ زیادہ، پرہیزگاری زیادہ، جس کے اندر اللہ کی عبادت کرنے کا جوش اور جذبہ زیادہ ہے اور وہ اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، ایسا آدمی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ جیسے اس کی زندہ مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خاندان کوئی نہیں ہے اور غلام ہیں، غلام کے بیٹے ہیں، اور شکل و صورت بھی خاص نہیں ہے، مال و دولت بھی نہیں ہے، خاندانی لحاظ سے بھی کمزور، کنبے کے لحاظ سے بھی کوئی نہیں کنبا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی ان کی ادائیں پسند ہیں، ان کا تقوی اتنا پسند ہے کہ چلتے مدینے کی گلیوں میں اور ان کے قدموں کی 8 آسمانوں پہ عرش پہ دہریز سنائی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف تقوی آپ کے اندر موجود تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک اتقاکم، اتقا
یہ اس میں تفصیل کثیر ہے. سب سے زیادہ جس کے اندر تقوی ہوگا تم میں سے وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے خبیر باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا، عراب کہتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل فرما دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا، لیکن تم کہو اسلمنا، ہم اسلام لائے ہیں. صرف زبان سے کلمہ پڑھا بھی کرتا ہم نے، دل تمہارے دل کے اندر ایمان نہیں اترا ہے. ولما يدخل الايمان، کبھی داخل نہیں ہوا ایمان فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم، تو وہ کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں سے شیئا، کچھ بھی. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحیم مہربانی کرنے والے ہیں. انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا، نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ راست باز ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دینا یہ ایمان کے لیے کافی نہیں ہے. قل فرما دیجئے اتعلمون اللہ، کیا تم جتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو، بدینکم، اپنے دین کے بارے میں، کیا تم اپنے دین کو اللہ پر احسان جتلا رہے ہو، اپنے مسلمان ہونے کا آپ اپنے رب پر احسان جتاتے ہو. کیا یہ احسان کی بات ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہو اپنے دین کے بارے میں، تو دین کے بارے میں بتانا، آپ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے، دین کے بارے میں بتانا کہ ہمارا دین، ہم دین والے بن گئے. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. اللہ ہر چیز کو جو آسمان میں اور زمینوں میں ہے اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے. تو تعلیم، اخبار، خبر، اعلان دینا، یعنی آمنا تم نے کہہ دیا ہے کہ تم اللہ کو اپنے دین اور ایمان سے آگاہ کر رہے ہو، اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتا رہے تم نا. تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یمنون علیکا، وہ احسان رکھتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، علیکا آپ پر، ان اسلموا، کہ وہ اسلام لائے. قل فرما دیجئے لا تمنوا، احسان نہ رکھو، احسان نہ جتلاؤ، علیہ، مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یمن احسان کیا علیکم، تم پر، ان ہداکم، کس نے تمہیں ہدایت دی ہے، للایمان، ایمان کی طرف، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو دیہاتی نبی علیہ السلام کو آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے، آپ کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ سے برسر پیکار ہیں، جنگ لڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اللہ پر اسلام لانے کا احسان مت جتنا، اس لیے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے ہو نا تو اس کا فائدہ تمہیں خود ملے گا، نہ کہ اللہ کو ملے گا. اس لیے اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کے قبول کرنے کی توفیق دی ہے، ورنہ تم تو کافر ہو جاتے، کافر ہی رہتے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے آسمانوں کے غیب، والارض، و زمین کی پوشیدہ باتیں. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. سورہ قاف مکی ہے، اس میں 45 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید، قرآن پاک، واللہ اعلم بمرادہ، والقرآن المجید، بزرگی والے، شان والے اس قرآن کی قسم. بل عجبوا، بلکہ ان لوگوں کو تعجب ہے، انہیں تعجب معلوم ہوا، ان جاءہم، کیا ہے ان کے پاس، منذر، ڈرانے والا، منہم، انہی میں سے. فقال الکافرون، کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے. اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابا، متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابا، ہو جائیں گے مٹی. ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ لوٹنا، بعید، دور ہے، یہ لوٹ کر آنا تو بہت دور ہے، یعنی دوبارہ ہم کبھی بھی لوٹائے نہیں جائیں گے، دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے. اپنے طور پر یہ محال نہیں ہے، مشکل ہے، کبھی نہیں آ سکتا. قد علمنا ما تنقص الارض، تحقیق ہم نے جان لیا، ما تنقص الارض، اس کو بھی جو کم کرتی ہے زمین، منہم، ان میں سے، یا جو کمی کی ہے زمین ان میں سے. وعندنا، ہمارے پاس کتاب، ایک کتاب، حفیظ، حفاظت کرنے والی. بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بالحق، حق کو، لما جاءہم، جب آیا ان کے پاس، فہم فی امر مریج،
بس یہ لوگ الجھی ہوئی بات کے اندر مبتلا ہیں. افلم ینظروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ افلا ینظروا افلم ینظروا الی السماء، کیا وہ دیکھتے نہیں آسمان کی طرف؟ فوقہم، اپنے اوپر، کیف بنیناہا، ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے، وزیناہا، اور اس کو ہم نے راستہ کیا، وما لہا من فروج، اور نہیں ہے اس میں کوئی شگاف، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کوئی فرق و تفاوت بھی نہیں ہے. والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے مددناہا پھیلا دیا، والقینا، ہم نے ڈالے فیہا اس کے اندر رواسیا پہاڑ، وانبتنا فیہا، ہم نے وانبتنا اگائے ہیں فیہا اس کے اندر من کل زوج، ہر قسم کے بہیج خوشنما چیزیں، ہر قسم کی خوشنما چیزیں، ہر قسم کی بارونو چیزیں ہم نے اس کے اندر اگا دی ہیں. تبصرۃ، بینائی کا ذریعہ ہے، جو بصیرت کا ذریعہ ہے، وذکر، نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے. ونزلنا من السماء، اور ہم نے اتارا آسمان سے، ماء مبارکا، بابرکت پانی، فانبتنا، پھر ہم نے اگائے بھی اس کے ذریعے جنات، باغات، وحب الحصید، اور کھیت جو کاٹے جاتے ہیں، کٹنے والے کھیت، والنخل، اور کھجوروں کے درخت، باسقات، بلند اور بالا، اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت یا کھجوریں لمبی لمبی، لہا طلع نضید، جن کے طلع خوشے ہیں، نضید تہبتے، یا اوپر نیچے جن کے خوشے ہیں. رزقا للعباد، یہ روزی ہے للعباد، بندوں کے لیے. واحیینا بہ بلدۃ میتا، اور زندہ کیا ہم نے بھی اس کے ذریعے بلدۃ میتا، مردہ زمین کو پانی کے ذریعے. کذالک الخروج، اسی طرح سے ہوگا دوبارہ نکلنا، جس طرح آج مردہ زمین کو بارش برسا کر کے ہم نے زندہ کر دیا ہے، تو کل قیامت والے دن بھی اسی طرح سے دوبارہ ان کو اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا. کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، واصحاب الرس، اور رس والوں نے، وثمود، اور قوم سمود نے بھی ان کو جھٹلایا ہے. اصحاب الرس، یہ آپ کو پہلے اس کا تفصیل سورہ پہلے گزر چکی ہے تقریباً. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، وعاد، اور قوم عاد نے بھی، وفرعون، اور فرعون نے بھی، واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، یعنی ان کی قوم نے بھی، واصحاب الایکا، ایکا والوں نے، بن کے رہنے والے، جنگل کے رہنے والوں نے بھی، اور وقوم تبا، قوم تبا نے بھی. قوم تبا یہ بھی سورہ دخان کے اندر گزر گئے. کل کذب الرسل، تحقیق کل سب، کذب الرسل، تم نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق وعید، پس میرا وعدہ صادق آ گیا ان پر، سچا ہو گیا میرا وعدہ ان پر، جو عذاب کا وعدہ تھا وہ ان پر سچا ہو گیا. تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا ہے. ان میں رسولوں کے لیے تسلی ہے، خاص کر آخری نبی کے لیے تسلی ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرف اپنی تقسیم پر غمگین نہ ہو کہ آپ کو جھٹلاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ان قوموں نے یہی معاملہ کیا تھا. اور دوسرے اہل مکہ کو بھی تنبیہ ہے کہ پہلی قوموں نے انبیاء کی تکذیب کی تو دیکھو نا ان کا انجام کیا ہوا. تو تم بھی اپنے اس عمل سے، اس کرتوت سے اور اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو یہ تمہارا انجام بھی ہو سکتا ہے. فَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم تھکتے ہیں بالخلق الاول، پہلی مخلوق کو بنا کر، بل ہم فی لبس، بلکہ وہ لوگ فی لبس، شک میں ہیں، من خلق جدید، نئی پیدائش سے، نئی پیدائش کے بارے میں وہ لوگ بڑے شک میں ہیں کہ دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وسوسہ گزرتا ہے اس کے نفس میں، اس کے جی میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم اس کے زیادہ قریب ہیں، مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، شہرک سے، گردن رگ سے، رگتی جو رگ ہے گردن کی شرک اس کو کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب لے لیتے ہیں المتلقیان، دو لینے والے یا دو لکھنے والے لکھ لیتے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف، عن الشمال، اور بائیں طرف سے، ایک دائیں طرف بیٹھا ہوا، ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. دائیں طرف والا نیکیوں کو لکھتا ہے، بائیں طرف والا برائیوں کو لکھتا ہے. ما یلفظ من قول، نہیں بولتا، من قول، کوئی الفاظ، کوئی لفظ، الا لدیہ، مگر اس کے پاس، رقیب، ایک نگران ہوتا ہے، عتید، تیار، جو اس بات کو لکھتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت، اور آ گئی سکرۃ الموت، موت کی بے ہوشی، بالحق، حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید،
ذالکا یہ وہ چیز ہے اللہ فرماتے ہیں ما کنت منہ تحید جس سے تو بچتا تھا بھاگتا تھا تحید دیکھنا بھاگنا یا بچنا جس سے تو بھاگتا تھا جس سے تو بچتا تھا ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور کے اندر ذالک یوم الوعید یہ وعدہ ہے ڈرانے یہ ذالک یوم الوعید یہ وعدے کا دن ہے یہ یوم الوعید ہے وعید کا دن ہے یہ وعدہ ہے ڈرانے کے دن کا یا وعید کے دن کا یہ وعدہ ہے یہ وعید کا دن ہے یہ وہی دن ہے جس سے تمہیں کل کیا دنیا کے اندر ڈرایا گیا تھا اس کے بارے میں تمہیں دھمکیاں دی گئی تھی کہ اگر تم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا درست نہ کیا تو کل قیامت والے دن تمہارا حساب ہوگا محاسبہ کرنا پڑے گا وجاءت کل نفس آئے گا حاضر ہوگا ہر نفس اس کے ساتھ سائقٌ ایک چلانے والا ہوگا و شہید ایک گواہی دینے والا ایک اس کو چلا کے لا رہا ہوگا اور ایک اس کے ساتھ گواہی دینے والا لقد كنت في غفلة تحقیق تو تھا فی غفلت غفلت میں من هذا اس سے فکشفنا عنك پس ہم نے ہٹا دیا تجھ سے غطاءک تیرا پردہ فبصرک اليوم حدید پس تیری نگاہ تیری آنکھ آج بہت تیز ہے حدید لوہے کو کہتے ہیں بڑی تیز ہے لوہے کی طرح وقال قرینہ کہے گا اس کا ہم نشین اس کا ساتھی کہے گا ھذا ما لدی عتید یہ وہ ہے جو میرے پاس عتید حاضر ہے جو میرے پاس تیار ہے یہ وہ چیز ہے جو میرے پاس تیار ہے یا حاضر ہے القیا فی جہنم دونوں کو داخل کر دو جہنم کے اندر کل کفار القیا ڈال دو تم دونوں کو فی جہنم جہنم میں کل کفار نا شکریانی سرکش کو مناع للخیر جو منع کرنے والا ہے للخیر خیر سے مال سے بہت روکنے والا ہے یا پھر نیکیوں سے معتد حد سے گزرنے والا ہے مرید شک میں ڈالنے والا ہے شبہات میں ڈالنے والا ہے الذی جعل مع اللہ الہا آخر وہ جس نے بنایا ٹھہرایا مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا آخر دوسرا معبود فالقیاہ پس تم اسے ڈال دو فی العذاب الشدید سخت عذاب میں قال قرینہ کہے گا اس کا ہم نشین ہم اس کا ساتھی ربنا اے ہمارے رب ما اطغیتہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا ولیکن کان فی ضلال مبین لیکن وہ تھا بڑی دور کی گمراہی کے اندر یہ خود ہی گمراہی میں دور پڑا ہوا تھا قال فرمایا لا تختصموا اللہ فرمائیں گے لا تختصموا تم مت جھگڑو لدیا میرے پاس میرے سامنے وقد قدمت میں پہلے بھیج چکا ہوں لیکن تمہاری طرف بالوعید وعدہ عذاب کا میں تمہاری طرف عذاب کی وعید پہلے بھیج چکا ہوں ما یبدل القول نہیں بدلی جاتی قول بات لدیا میرے پاس میرے ہاں وما انا بظلام اور میں نہیں ہوں ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں پر یوم نقول جس دن ہم کہیں گے اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے حل امتلات کیا تو بھر گئی ہے وتقول وہ کہے گی حل من مزید کیا کچھ مزید بھی ہے کچھ اور بھی ہے اب اس کے بعد وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ قریب کی جائے گی جنت للمتقین متقین کے لیے ڈرنے والوں کے لیے غیر بعید ان سے کچھ دور نہ ہوگی هَذَا مَا تُوعَدُونَ یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا لِكُلِّ أَوَّابٍ ہر رجوع کرنے والے حفیظ حفاظت کرنے والے کے لیے من خشی الرحمن جو بھی خشیہ ڈرا الرحمن رحمان سے اللہ سے بالغیب بغیر دیکھے وجاء بقلب اور آیا بقلب منیب رجوع کرنے والے دل کے ساتھ ایسا دل لے کر آیا جو رجوع کرنے والا تھا ان سے کہا جائے گا ادخلوا بسلام داخل ہو جا اس میں سلام سلامتی کے ساتھ ذالک یوم الخلود خلود یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے لہم ان کے لیے ہے ما یشاءون جو وہ چاہیں گے فیہا اس کے اندر ولنا مزید اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے ہمارے پاس مزید بھی ہے اللہ کا دیدار مراد اس سے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ اور کتنی ہلاک کی ہم نے قبلہم سے پہلے من قرن امتیں یہ بستیاں ہم اشد منہم وہ زیادہ سخت تھی ان سے بدشن پکڑ میں فنقبوا تو انہیں نقب لگائے انہوں نے قریدا فی البلاد شہروں کے اندر وہ قریدنے لگے یا نقب لگانے لگے شہروں کے اندر حل من محیص کیا ہے کوئی محیص بھاگنے کی جگہ کہیں چھٹکارے کی کوئی جگہ ہے ان فی ذالک لذکری بے شک اس میں نصیحت ہے لمن اس کے لیے کان لہ قلب کہ ہو جس کے لیے دل او القسما یا وہ ڈالے اسما کانوں کو یا وہ کان لگائے وہ شہید اور وہ
گواہ بھی ہو، متوجہ بھی ہو، یعنی پورا دل لگا کر سنتا بھی ہو، شہید کے بنی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دن میں، وما مسنا نہیں چھوئے گی ہمیں نہیں چھوئے گی من لغوب، ہمیں نہیں چھوا کسی من لغوب، تکلیف نے، تھکان نے، تھکاوٹ نے، تھکاوٹ نے ہمیں نہیں چھوا ہے۔ فاصبر بس آپ صبر کیجئے علی اس پر ما یقولون جو وہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک اور پاکیزگی بیان کیجئے بحمد ربک اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب اور غروب ہونے سے پہلے، ومن اللیل اور رات کے وقت، فسبحوا آپ اس کی پاکیزگی بیان کریں، وادبار السجود اور سجدوں کے بعد بھی، سجدوں کے پیچھے بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ وَاسْتَمِعْ اور آپ سنیں، یوم ینادی کان لگا کر سننے کو استماع کہتے ہیں، آپ کان لگا کر سنیں، یوم ینادی کہ جس دن پکارے گا پکارنے والا، من مکان قریب قریب کی جگہ سے، جس دن پکارنے والا پکارے گا قریب سے، یوم یسمعون الصیحۃ جس دن سنیں گے یہ لوگ الصیحۃ چیخ کو، بالحق کے صحیح طریقے پر، ٹھیک طریقے پر، حق کے ساتھ، ذالک یوم الخروج ہی ہے خروج کا دن، نکلنے کا دن۔ انا نحن نحیی ونمیت بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ اور ہماری طرف ہے مصیر لوٹنا۔ یوم تشقق الارض جس دن شق ہو جائے گی، الارض زمین پھٹ جائے گی، عنہم ان سے سرا جلدی کرتے ہوئے وہ ہوں گے، عنہم ان سے سرا جلدی کرتے ہوئے ہوں گے، ذالک حشر یہ حشر ہے، یا پھر سرا کو دوڑتے ہوئے ہوں گے اس سے، ذالک حشر یہ حشر ہے، علینا ہمارے لیے، یسیر آسان، یہ حشر یہ جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں اللہ کے لیے سب کو اکٹھا کرنا اور جمع کرنا یوم الحشر کے دن۔ نحن اعلم ہم بخوبی جانتے ہیں بما اس کو یقولون جو وہ کہتے ہیں، وما انت علیہم اور آپ نہیں ان پر بجبار جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے، فذکر بالقرآن پس آپ نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے، من اس کو یخاف جو ڈرتا ہے، وعیدی میری وعید سے جو ڈرتا ہے آپ اس کو نصیحت کیجئے۔ سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا قسم ہے ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، ذروا اڑا کر، قسم ہے بکھیرنے والی ہواؤں کی اڑا کر، فالحاملات وقرا پھر اٹھانے والیوں کی بوجھ کو اٹھانے والیوں کی قسم، فالجاریات یسرا پھر چلنے والیوں کی یسرا آسانی سے، نرمی سے، ہوائیں مراد ہیں، فالمقسمات امرا پھر کام کو تقسیم کرنے والیوں کی، انما توعدون لصادق بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، لصادق وہ سچا ہے، جو تم سے وعدے کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب وعدے سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جواب قسم کے طور پر سب وعدے سچے ہیں۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ بے شک دین سے مراد یہاں پر جزا اور سزا ہے، جزائے عمل، سزائے عمل وغیرہ، لواقع البتہ وہ واقع ہونے والی ہے، بے شک جزائے عمل واقع ہونے والی ہے، یا بے شک انصاف واقع ہونے والا ہے۔ والسماء ذات الحبک، والسماء ذات الحبک اور قسم ہے آسمانوں کی، ذات الحبک راستوں والے، قسم ہے آسمانوں کی راہوں والے، راستوں والے آسمان کی قسم، یا پھر بعض کہتے ہیں حبک کے معنی زیب و زینت کے ہیں، حسن و جمال والے آسمان کی قسم، زینت والے رونق والے آسمان کی قسم، چاند سورج ستارے روشن ستارے اس کی بلندی اور وسعت یہ سب چیزیں آسمان کی زینت بھی ہے، رونق بھی ہے، خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو راہوں والے آسمان کا تب بھی ترجمہ ٹھیک ہے کہ فرشتے آتے اور جاتے جگہوں سے، اور مزین آسمان کی قسم ہو تو تب بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ انکم لفی قول مختلف بے شک تم لوگ البتہ مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، یؤفک عنہ من افک، یؤفک بعد رکھا جاتا ہے عنہ سے اس کو، من افک جو پھیر دیا گیا ہے، اس سے وہی بعد رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو۔ قتل الخراسون قتل کیے جائے، الخراسون خراسون
بے سند باتیں کرنے والے ہلاک کر دیے گئے، غارت کر دیے گئے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں ہے، ساہون بھولے ہوئے۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں ایانا کب ہوگا یوم الدین، جو یوم جزا کا دن کب ہوگا۔ یوم هم علی النار، جس دن وہ ہوں گے علی النار آگ پر، یفتنون تپائے جائیں۔ ہاں یہ وہ دن اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ آگ پر گرم کیے جائیں گے، تپائے جائیں گے۔ جس طرح سونے کو آگ میں ڈال کر کے پگھلایا جاتا ہے، جانتا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، اس طرح سے ان کو بھی وذوقوا، ان سے کہا جائے گا چکھو فتنتکم، اپنی فتنہ پروازی کو، فتنوں کے مزے کا، فتنوں کا مزہ تم چکھو۔ ھذا الذی، یہی وہ ہے، الذی کنتم بہ تستعجلون، جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقین پرہیزگار لوگ، تقوی والے، فی جنات بہشتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، آخذین، وہ لے رہے ہوں گے اس کو، ما آتاہم ربہم، جو کچھ انہیں عطا کرے گا ان کا رب۔ انہم کانوا قبل ذالک، بے شک وہ لوگ تھے اس سے پہلے محسنین، نیکوکار۔ کانوا قلیلا، بہت کم، من اللیل، رات کو، ما یہجعون، سویا کرتے تھے، رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ وبالاسحار، اور سحر کے وقت، ہم یستغفرون، وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ وفی اموالہم، ان کے مالوں میں، حق، حق ہے، للسائل، سوال کرنے والوں کا، والمحروم، اور سوال سے بچنے والوں کا، ان سب کا حق ہے۔ وفی الارض، اور زمین کے اندر، جو مانگتے ان کا بھی، جو نہیں مانگتے ان کا بھی حق ہے۔ وفی الارض، زمین میں، آیات، نشانیاں ہیں بہت سی، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور خود تمہارے نفسوں میں، تمہاری ذات کے اندر بھی، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء، اور آسمان کے اندر، رزقکم، تمہاری روزی ہے۔ آسمان میں روزی کیسے ہے کہ بارش ہوتی ہے تو روزی ملتی ہے۔ وما توعدون، اور وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمانوں میں ہے۔ فورب السماء، پس قسم ہے آسمان کے رب کی، والارض، اور زمین کے، آسمان اور زمینوں کے پروردگار کی قسم۔ انہ لحق، بے شک یہ بات حق ہے، ما انکم تنطقون، اسی طرح، ما انکم تنطقون، جیسے تم بولتے ہو، گفتگو کرتے ہو، اسی طرح یہ بات بھی سچ ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کہ آپ تک پہنچی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر، بات، المکرمین، معزز، کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے۔ اذ دخلوا علیہ، جب اس کے پاس داخل ہوئے، فقالوا، نے کہا، سلاما، سلام، سلام کیا کرے۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، اسلام کا جواب دیا۔ قوم منکرون، اور اس کے ساتھ کیا کہا کہ تم اجنبی لوگ ہو، قوم منکرون، اجنبی لوگ ہو۔ فراغ الی اہلہ، پس وہ متوجہ ہوئے، الی اہلہ، اپنے اہل خانہ کی طرف، گھر والوں کی طرف۔ فجاء بعجل سمین، پس لایا بچڑا، بسمین، موٹا، ایک فربا بچڑا، موٹا بچڑا لے آئے، تلا ہوا، سمین موٹے کو کہتے ہیں، ایک بنا ہوا بچڑا لے آئے موٹا۔ فقربہ الیہم، اس کو سامنے رکھا ان کے۔ قال، کہا، لا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں۔ فوجس منہم خیفہ، تو اس نے خوف محسوس کیا ان سے، ڈر محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے ان سے۔ قالوا، کہنے لگے وہ فرشتے، لا تخف، تم ڈرو نہیں، وبشروہ، انہوں نے ان کو بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو، فرشتوں نے خوشخبری سنائی، بغلام، غلام، ایک لڑکے کے، علیم، دانشمند، جاننے والے۔ فاقبلت امراتہ، پھر آگے بڑھی، آگے آئی، امراتہ، اس کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی، فی سرۃ، حیرت سے کہتی ہوئی، آپ کی بیوی متوجہ ہوئی، شور کرتی ہوئی، ترجمہ یہ بھی کیا گیا، لیکن یہ ٹھیک ہے، سرہ، حیرت سے بولتی ہوئی آگے بڑھی۔ فسکت، اس نے ہاتھ مارا، وجہہا، اپنے چہرے پر، وقالت، کہنے لگی، عجوز، بڑھیا، قیم، بانج، میں بوڑھی بھی ہوں اور بانج بھی ہوں، میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ قالوا، نے کہا، کذالک، اسی طرح فرمایا ہے، قالا، اللہ تعالیٰ نے، کذالک، اسی طرح، قالا، فرمایا، ربک، تیرے رب نے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا، العلیم، جاننے والا ہے۔